اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، تحقیق کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ نفس کیا اور اللہ کا ذکر کیا اور نماز پڑھی، یہ شخص کامیاب ہو گیا۔ مفسرین نے، محدثین نے اس آیت کو جہاں پر منطبق کیا ہے اور اس آیت سے جو مراد لیا ہے وہ ہے صدقہ فطر، کہ یہ آیت فطرانے کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ تحقیق کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ نفس کیا اور ذکر کیا، نماز پڑھی۔ یہ کس طرح صدقہ فطر کے بارے میں ہے؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے اس کے اندر دو مقاصد بیان کیے ہیں صدقہ فطر کے حوالے سے، بڑے اہم دو مقصد ہیں فطرانہ ادا کرنے کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو صدقہ فطر ہے طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، فرمایا کہ یہ روزے دار کے لیے جو روزے میں اس سے بھول چوک ہو گئی یا جو چھوٹی موٹی اس سے غلطیاں ہو گئی روزے کی حالت میں، فرمایا وہ اس سے معاف کر دی جاتی ہیں اور اس کا روزہ صحیح پاک ہو جاتا ہے اس سے۔ اور دوسرا مقصد یہ بیان کیا گیا وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينِ، اور یہی صدقہ فطر مسکینوں کے لیے کھانا کے طور پر ہے اور ان کی سپورٹ کے طور پر ہے۔ یہ حدیث کے اندر دو مقصد بیان کیے گئے، اور قرآن مجید کی آیت کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ کامیاب وہ ہو گیا جس نے تزکیہ نفس کیا، جس میں ایک مقصد واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جس نے روزے میں کوئی کمی کوتاہی جس سے ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ کمی کوتاہی معاف کر کے اس کے روزے کی اصلاح فرما دیتا ہے، یعنی اس کے روزے کا اس کو مکمل اجر دیا جاتا ہے اور وہ کمی کوتاہی معاف کر دی جاتی ہے صدقے کی وجہ سے، جس کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں نماز کا تذکرہ ہے، جس سے محدثین مفسرین نے یہ مراد لیا ہے کہ یہ جو صدقہ فطر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز عید سے پہلے ادا کرنا ہے، کیونکہ پہلے تزکیے کی آیت ہے اور بعد میں نماز کی آیت ہے، تو نماز عید سے پہلے یہ ادا کرنا ہے۔ اور یہ فرض ہے، زکوٰۃ کی طرح یہ فرض ہے ہر اس شخص پر جو صاحب استطاعت ہے اور جو انتہائی غریب ہے، انتہائی فقیر اور مسکین ہے، اس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مجبور نہیں کیا، یعنی انتہائی غریب، انتہائی مسکین ہے جو خود صدقے کا مستحق ہے، تو اگر وہ نہیں نکال سکتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جو صاحب استطاعت ہے تو اس پر فرض ہے صدقہ۔ اور حدیث کے اندر الفاظ بھی زکوٰۃ کے آئے ہیں، یعنی زکوٰۃ الفطر یہ الفاظ ہیں۔ نبی علیہ السلام کی جو معروف حدیث ہے اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا من اداها قبل الصلاۃ، جس نے یہ صدقہ فطر نماز سے پہلے ادا کیا تو اس کا یہ زکوٰۃ مفروضہ ادا ہو گئی، صدقہ جو فرض تھا وہ ادا ہو گیا، لیکن جس نے نماز کے بعد ادا کیا یعنی عید کی نماز کے بعد تو فرمایا کہ یہ صدقہ ہے۔ عام طور پر جو نفلی صدقہ ہوتا ہے وہ صدقہ ہوگا لیکن صدقہ فطر شمار نہیں ہوگا، اسی لیے صحیح بخاری کے اندر الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ صدقہ فطر عید الفطر سے پہلے 3 سے 4 دن پہلے ادا کر دیتے تھے، یہ ان کا عمل تھا۔ اب بڑا مقصد تو یہی ہے کہ جو غرباء اور مساکین ہیں وہ بھی عید کی خوشیوں کے اندر عید کے دن کچھ پکائیں، کچھ کھائیں پئیں، تاکہ وہ بھی عید اچھے طریقے سے بنا سکے۔ یہی مقصد ہے کہ ایک بندہ وہ عید کی طاقت نہ رکھتا ہو اور دوسرا عید بنا رہا ہو اور عید کر رہا ہو،
اس کے پاس خوشیاں ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس صدقہ فطر سے یہ چاہتا ہے کہ سب کے اندر ایک دن تو برابری ہو، یعنی عید کے دن جو مسکین غریب ہے اس کے گھر میں بھی کچھ اچھا پکے، اور اگر کوئی صاحب استطاعت ہے تو اس کے گھر میں بھی اچھا پکے، یعنی مساکین کی یہ مدد ایک طور پر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا صدقہ فطر فرض فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اناج پر یہ حکم جاری کیا کہ اناج میں سے نکالا جائے، جس میں سے آپ گندم کر لیں، یا جو ہے، یا کشمش ہے، یا اسی طرح کھجور ہے، یہ جنس ہیں، ان میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یا چاول ہے، جو بھی جنس کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، جس طرح ہم آٹا استعمال کرتے ہیں، چاول استعمال کرتے ہیں، جو کا آٹا استعمال کرتے ہیں، اور کشمش اور کھجور یہ بھی خوراک کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ تو یہ چند 5-6 چیزوں کا نام حدیث کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان میں سے زکوٰۃ فطر ادا کر دیں، اور یہ زکوٰۃ فطر نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ہر بالغ پر اور بچے پر، بڑے پر، چھوٹے پر، سب پر فرض ہے، حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر کوئی غلام ہے تو اس کے مالک پر فرض ہے کہ غلام کی زکوٰۃ فطر وہ مالک اس کی طرف سے ادا کرے، اور اگر کوئی بچہ ہے تو اس کی طرف سے والدین ادا کرے۔ تو یہ زکوٰۃ فطر فرض ہے ہر ایک پر، اور پھر اس کی تعداد اور مقدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بتائی؟ آپ نے فرمایا صاع من تمر او زبیب، حدیث کے الفاظ ہیں کہ 1 صاع کھجور میں سے، کشمش میں سے، یا اناج میں سے، مختلف الفاظ حدیث کے اندر آتے ہیں۔ تو یہ 1 صاع ہے، اور اس کی قیمت کتنی بنتی ہے، اس کی وزن کتنا بنتا ہے؟ 2.5 کلو کے برابر۔ تو ہمارے یہاں کیونکہ رائج گندم ہے اور یہ آسان ہوتی ہے زکوٰۃ اس کی نکالنا، فطرہ، تو یہ بنتا ہے، اس اگر ریٹ آج کل دیکھا جائے تو 150 روپے بنتا ہے۔ تو ہر فی انسان پر، ہر فی مسلمان پر جو زکوٰۃ فطر ادا کرے فطرانہ، تو اس کو 150 روپے اپنی طرف سے دینے ہوں گے، اور اس کے جو بھی گھر میں بچے ہیں یا بڑے ہیں جن کی وہ کفالت کرتا ہے، تو اس پر ذمہ داری ہے کہ ان سب کا فطرانہ جمع کر کے عید سے 2-3 دن پہلے کوئی مسکین ہے، کوئی غریب ہے، تو اس کے گھر میں پہنچا دے تاکہ ان کی بھی عید بہتر ہو جائے۔ یہ نبی علیہ السلام کے کچھ احکامات تھے زکوٰۃ فطر کے بارے میں، جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹائم سے قبل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ جو فرض اور ضروری ہے یہ معاملہ بھی حل ہو جائے، اور تاکہ ہمارے روزے بھی پاک ہو جائیں اور ہمارے گناہ بھی جل جائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ